شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز اور پرویز الہی صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون سے متعلقہ تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں عام طور پر وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لوگ مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں، جب ہائی کورٹ ان سے پوچھتی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہوا، کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام شہریوں کو، صحافیوں کو پچھلے 1 سال سے جس طرح تشدد کا سامنا ہے، بنیادی انسانی حقوق وائلیشن ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کی پابندی ہو رہی ہے۔ عمران ریاض 110 دن سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود آج تک سامنے نہیں آیا۔ ہمیں تھوڑا سا ایک امید جاگی تھی کہ اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ کہ وہ بھی جھوٹا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ خیال تھا کہ جس طرح اغوا برائے بیان آج کل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی اغوا کیا جانا شاید اس کیس کے حوالے سے اب وہ پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ اسی طرح آپ کے سامنے 3 ٹاپ لیڈرشپ، ہماری عمران خان صاحب 5 اگست کو جس طرح ایک متعصب جج نے ایک سزا سنائی، جس کی بہت ساری مثالیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں، اور 5 اگست کو وربل سزا سنانے کے 5 منٹ کے اندر اندر زمان پارک کے گھر کے شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ صرف گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نتیجے میں پہلے ہی دن 8 تاریخ کو یہ بات جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آتی ہے کہ جناب یہ آرڈر انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، آپ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہوئی اور 1 سائڈڈ یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے اور ہمارے گواہان بھی پیش نہیں کر دیے گئے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، آرٹیکل 4 اور 10A کی وائلیشن ہے، تو کہا جاتا ہے بالکل 4 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ 4 دن 25 دن پہ محیط ہو گئے۔ اور اس دوران نقصان کیا ہوا؟ اس دوران سائفر کیس میں گرفتاری کر لی گئی، اور کمال کی بات ہے کہ جب ہماری اس کیس میں ضمانت ہوتی ہے توشہ خانہ والے کیس میں، تو اس دن پتہ چلتا ہے، اس سے 1 دن اس دن پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک انڈیٹڈ ایک روپکار ایک لیٹر پھر رہا ہے اٹک جیل کے نام، جج ابو الحسنات قریشی صاحب نے دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیے، اور پھر جب ریکارڈ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب 15 اور 16 تاریخ کو ان کے پاس ایک آرڈر لے کے جایا جاتا ہے، سیٹڈ لا ہے سپریم کورٹ کا کہ جب تک ملزم کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے اس وقت تک نہ فزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے نہ جوڈیشل ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہماری کیس تھی، پچھلے سیٹرڈے کو یعنی پرسوں ہم نے 2-2.5 گھنٹے صرف اس بات پہ اصرار کیا کہ کسی بھی ملزم کی، کسی بھی بنیادی شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل اس کی سن لی جائے، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ جج صاحب مستقل اڑے رہے کہ میں اس بحث کو نہیں سنوں گا، اور ہر حال میں منڈے کو اس کی بحث سن کے میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جب ہم صبح پہنچتے ہیں تو نہ صرف پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یہ نہیں صرف 1 دن کی چھٹی پہ ہیں، 8 تاریخ تک چھٹی پہ ہیں، یعنی جمعے تک، اور عام طور پر وہ سیٹرڈے کو ویسے ہی وہ چھٹی کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور آگے سنڈے ہے، پورا ہفتہ یعنی 7 دن کی صرف ضمانت نہ سننے کے لیے وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ اور دوسرا، لا منسٹری نے ایک کمال کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی ذمہ داری ہے۔ پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو نظام انصاف کبھی نہیں رکتا، اس کی جگہ پہ جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹر جج ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔
لیکن پتہ چلا کہ یہ وہ واحد جج ہیں جن کو بائی پرسن یا بائی ڈیزگنیشن ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے مقدمات سنیں گے، اور ان کی جگہ پہ پورے جوڈیشل کمپلیکس میں جو سینکڑوں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس